السلام علیکم، میں ہوں عامر خاکوانی۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم۔ آج کے ولاگ میں ہم دو اہم عدالتی فیصلوں پہ بات کریں گے۔ عدالتی فیصلے یا کہہ لیں فیصلے، کیونکہ ایک الیکشن کمیشن کا ہے۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کیس کے حوالے سے، بلے کے نشان کے حوالے سے اہم فیصلہ کیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ آپ نے یہ خبر شاید سنی ہو، اس کی تفصیل بتاتے ہیں اور امپیکٹ کیا پڑے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کا پی ٹی آئی پہ کیا امپیکٹ پڑے گا، بیلٹ پیپر میں کیا بلے کا نشان رہے گا پی ٹی آئی کا، یا پی ٹی آئی کو اس سے محروم رکھنا مقصد ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ دوسرا جو وہ بھی سائفر کیس کے حوالے سے، ابو الاسناد ذوالقرنین خصوصی عدالت کی جج نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے، اور عمران خان کے حوالے سے اس میں ایک ریلیف بھی ہے، اور ایک پچھلے کئی مہینوں کے بعد ان کو لگتا ہے ان کے لیے ایک بڑا، ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہی ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ جو نئے دوست دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے پہلے سبسکرائب کر لیں، خاص طور پہ جو بیل آئیکن کو پریس کریں، اپنا فیڈ بیک دیا کریں اپنے کمنٹ سے، میں کوشش کرتا ہوں سب کے جواب بھی دوں۔ تو پہلے الیکشن کمیشن والے بات کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں یہ فیصلہ پچھلے کچھ عرصے سے، غالباً ستمبر سے یہ فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا پارٹی کے انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے، تحریک انصاف کی۔ اب ان کا آج فیصلہ انہوں نے سنایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ انٹر پارٹی الیکشن شفاف نہیں تھے، اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ چتاونی دی ہے، کہہ لیں دھمکی دی ہے، یا بتایا، تنبیہ کی ہے سخت، کہ اگر 20 دن کے اندر، اگلے 20 روز میں انٹر پارٹی الیکشن نہ ہوئے تو بلے کا نشان بیلٹ پیپرز پہ نہیں رہے گا۔ یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے۔ اب دیکھیں، دو باتیں ہیں اس میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ 2002 کا جو الیکشن کمیشن ایکٹ ہے، اس کے تحت یہ کیا گیا ہے، اور پارٹی کے الیکشن آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح ہماری پارٹیوں میں ہوتے ہیں، لیکن جس طرح باقی پارٹیوں میں الیکشن ہوئے ہیں اسی طرح کے الیکشن نہیں، کم و بیش اسی طرح کے ہی الیکشن پی ٹی آئی میں بھی ہوئے، مسلم لیگ نون میں ویسے ہوئے، پی ایس پارٹی میں ویسے ہوئے، جے یو آئی میں ویسے ہوئے، ان تمام قوم پرست جماعتوں میں، مسلم لیگ کاف میں، ایم کیو ایم میں، غرض کے فنکشنل لیگ میں، بلوچستان کی پارٹیوں میں، جتنی پارٹیاں ہیں، خاص طور بڑی 10 15 15 20 پارٹیاں تو ہیں نا جن کی پارلیمنٹ میں پریزنس رہتی ہے، ان تمام پارٹیوں میں ایک ہی طرح کے الیکشن، وہی الیکشن ہوتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ لیکن استاد پڑی پھر پی ٹی آئی پر، اور پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو انہوں نے غیر شفاف، آئین کے مطابق غیر شفاف قرار دیا۔ الیکشن کمیشن کا رویہ خاصا مایوس کن ہے، خاصا مطلب قابل اعتراض ہے، اس سے بہت تنقید ہو رہی ہے ان کے فیصلوں پہ۔ وکلاء بھی قانونی حلقے ان کو بائسڈ کہہ رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن کا دعویٰ، چیف الیکشن کمیشنر صحافیوں کو ملاتے ہیں، ولاگرز کو بلاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ میں اگر نہ ہوتا، میرے کوئی اور ہوتا تو یہ الیکشن نہ لڑ پاتا، لیکن میں ان کو لڑیں گے، الیکشن موقع دوں گا، میں انصاف کروں گا، میں یہ کروں گا۔ لیکن پریکٹیکلی الیکشن کمیشن تمام تقریباً پچھلے سال 1.5 سال میں چیزیں دیکھی ہیں، پی ٹی آئی کے خلاف گئی ہیں سارے فیصلے انہوں نے، اور بالکل حکومتی ایجنٹ کا سا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور جب ان پہ کوئی اعتراض یا بات کرتے ہیں تو ان کو توہین ہوتی ہے۔ بھائی، صرف توہین کی کیا بات ہے؟ آپ اپنے رویہ بہتر کریں۔ آپ سپریم کورٹ کے ججوں سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی بڑھ کے آپ کا تقدس ہوگی، آپ کا صدر مملکت سے بھی بڑھ کے آپ کا تقدس ہوگی الیکشن کمیشن۔ تو الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے، آئین کے تحت ادارہ ہے، اس کا کام الیکشن کرانا۔ لیکن یہ کوئی اس سے اتنی سپرمیسی مل گئی ہے کہ وہ کوئی ہر چیز سے بالاتر ہو گئی ہے، جس طرح، اور معمولی سی اس پہ اگر جو جائز تنقید کی جائے تو ان کو اپنی توہین فیل ہوتی ہے، یہ بلا لیتے ہیں سیاستدانوں کو، لوگوں کو، اور ان کو توہین کی عدالت میں ان کا ہوتا ہے کہ توہین میں بھی سزا دیں گے۔ بھائی، آپ کی اپنی ایک لمٹس ہیں، اسی لمٹس میں رہنا چاہیے نا، جو آپ کا کام ہے اسی کام میں رہنا چاہیے، اور آپ کا ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اور کام نظر بھی آئے، انصاف ہوتا ہے، نظر بھی آئے۔ ایک ہوتا ہے یہ ایک واضح طور پہ پی ٹی آئی کو ایک نقصان پہنچانے کی ہی کوشش نظر آ رہی ہے اس میں، اس فیصلے میں۔ اور اب ہوگا کیا؟ کیونکہ اب عمران خان تو اندر ہیں، جیل میں ہیں، اب وہ الیکشن پارٹی الیکشن، انٹر پارٹی الیکشن ہوں گے کیسے؟ کس طرح کے ہوں گے؟ جیسے یہ کرائے جائیں گے الیکشن، پارٹی لیڈر بیچارے بیشتر تو اندر ہوئے پڑے ہیں، یہ روپوش ہیں۔ اچھا، اگر یہ چلو کچھ لوگوں کو اگر وہ بنا بھی دیں، اب وہ بنائیں گے تو ان پہ بھی اعتراض ہو جائے گا۔ پارٹی کو کوئی ایکٹیویٹی تو سیاسی ایکٹیویٹی کرنے دیا نہیں جا رہا، کیا کوئی اس کے لیے کوئی کارکنوں کی پولنگ کے لیے ان بیچاروں کو جو نکلتے ہیں، 4 بندے اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو اگر وہ جیسے جیسے الیکشن کرا بھی دیں انٹر پارٹی الیکشن، تو وہ ان کو پھر ہی کہہ دیں گے غیر شفاف ہے، اور بلے کے نشان سے محروم رکھ دیں گے۔ تو یہ میرا خیال ہے یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا، اور شاید سپریم کورٹ سے ریلیف ملے۔ وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کس طرح کے بینچ بناتی ہیں اور کیا اس کو کرتے ہیں، کیونکہ قاضی صاحب سے بہت اچھی امیدیں ہیں وابستہ میں، لیکن بہرحال وہ ان کا ایک خاص مزاج و خاص سٹائل ہے، تو وہ دیکھیں کہ اس میں پی ٹی آئی کو وہاں سے ریلیف ملتا ہے۔ ریلیف ملنا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، اور یہ اگر ہو تو سب کے لیے ہو۔ اگر الیکشن انٹرا پارٹی پی ٹی آئی پہ اعتراض ہے تو سب پارٹیوں پہ اعتراض ہونا چاہیے، پھر آپ سب پارٹیوں میں بات کریں۔ باقیوں میں بھی ایسے ہی الیکشن ہو رہے ہیں،
یہ نہیں کہ ایک پارٹی جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی ہدف پہ ہے، حکومت کے ہدف پہ ہے، پی ایم ایل این کے ہدف پہ ہے اور یہ تمام پی ڈی ایف جماعتوں کے ہدف پہ ہے، تو اس کو ہی آپ نے نشان عبرت بنانا ہے. اس میں الیکشن کمیشن اپنا کردار ادا کرے گا تو اس پہ بات ہوگی، اس پہ تنقید ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج کے دور میں آپ اب ساری حرکتیں بھی ساری وہی کریں اور آپ پہ کوئی بات ہی نہ اٹھائے. تو بہرحال الیکشن کمیشن کا فیصلہ ایک خوفناک فیصلہ ہے، اور وہ بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنے بیلٹ پیپر اپنے نشان سے محروم رکھنا ہی مقصد ہے، اور دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے عمران خان پہ. اب اسے دیکھیں اب کیا اسٹریٹجی بنتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ سے شاید ریلیف ملے ان کو. تو دوسرا فیصلہ دوسرا اہم اقدام سائفر کیس کے والے سے ہوا. اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو وہ انٹرا کورٹ اپیل پہ جو ایک فیصلہ آیا تھا ڈبل اس کا بینچ کا میں وہ جسٹس گل حسن کا بھی اور ان کے ساتھ جسٹس سمن رفت صاحبہ کا. تو وہ اس فیصلے کے بعد بہرحال آج یہ ہوا یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے اڈیالہ جیل سے انہوں نے کہا نہیں اگلی 28 نومبر کی پیشی کی ہے، اور آج 23 ہے یعنی آج سے 5 دن بعد، اور انہوں نے جوڈیشل کمپلیکس طلب کیا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. جب سے عمران خان گرفتار ہوئے ہیں 5 اگست کو، اس وقت سے 100 دن سے اوپر ہو گئے ہیں، ان کو آزاد فضا میں سانس لینا نصیب نہیں ہوا، اور ہر ممکن حربے استعمال کیے ہیں ہمارے ان لوگوں نے جن کو آپ جانتے ہی ہیں، ان کے بارے میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کسی بھی صورت لگتا ہے کچھ لوگوں نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ ان کو سانس تازہ ہوا بھی نہیں لینے دینا، باہر نہیں نکلنے دینا. اٹک پٹک سے اڈیالہ سے ٹرائل بھی ہوئی، سب کچھ ہوئی. اب یہ سوال یہ ہوگا، یہ اہم سوال ہے کہ 28 کو ان کو پیش ہونے دیا جائے گا یا نہیں، یا اس میں بھی کوئی نہ کوئی اور رکھنا ڈالا جائے گا. ممکن ہے اس کو چیلنج کر دیا جائے سپریم کورٹ میں یا کوئی اور مسئلہ ہو. بہرحال جو بھی ہے، فی الحال ابوالحسین ذوالقرنین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک تو یہ اڈیالہ کے بجائے ٹرائل اوپن ہوگا جوڈیشل کمپلیکس میں بلایا 28 کو، اور دوسرا 29 اگست سے پہلے کی تمام کارروائی کو کالعدم قرار دے دیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب نئے سرے سے شروع ہوگا. اب دوبارہ فرد جرم بھی دوبارہ سے شروع ہوگی، اور گواہوں کو بھی دوبارہ سے ان کی تمام گواہیاں ہوں گی. ریکارڈ جو 3 گواہیاں ریکارڈ ہو چکی تھی وہ سب ختم ہو گیا. تو یہ ایک ریلیف اس سینس میں تو ہے. ٹائم بھی ان کے پاس بڑھے گا، عمران خان کے پاس اب ٹائم زیادہ ہوگا جوڈیشل کمپلیکس میں. اگر یہ پیشی ان کی اگر ہفتے میں یا 10 دن بعد پیشیاں آتی ہیں تو اس میں میرا خیال الیکشن آ ہی جائے گا. الیکشن تک سزا اس میں دینا شاید ممکن نہ ہو. اگر یہ پتہ نہیں اب ہمارے یہاں چونکہ تمام رولز ہے، ہر چیز الگ ہی جاری ہوتی ہے نا، غیر معمولی انداز میں کیس چلائے جا رہے ہیں. کہ اگر وہ اس کی آڑ لے کے جناب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ یہ 4 ہفتوں میں کرنا ہے، تو ہر حال میں فیصلہ سناتے ہوئے ایک الگ بات ہے. تو لیکن بہرحال انٹر کورٹ اس کے فیصلے کے بعد صورتحال مختلف ہونی چاہیے. تو یہ بھی بہرحال عمران خان کے حوالے سے ایک اچھا. کل ہوا تھا سپریم کورٹ میں ضمانت کی کا ہوا تھا سردار، تو وہ بھی دلچسپ تھا. کل کے بلاگ میں شاید میں نے ذکر نہیں کر سکا، اس کا کیا ہی نہیں شاید اس پہ. تو اس میں دلچسپ بات ہوئی کہ انہوں نے نوٹس تو کر دیا، انہوں نے پھر غیر معینہ مدت کے لیے، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایسا کیوں کیا گیا. وہ ڈیٹ دے دیتے، ہفتے بعد کیا، 5 دن بعد کیا، جس طرح بھی کوئی ڈیٹ دے دینی چاہیے تھی سردار طارق مسعود صاحب کو. اور انہوں نے ایک دلچسپ کمنٹ کیا کہ دیکھیں جی، کہ اگر ہم نے ضمانت نہ لی تو صاف ہی کہیں گے جج صاحب کا موڈ خراب تھا اس لیے ضمانت نہیں لیا، حالانکہ پہلی پیشی پہ نوٹس ہی جاری ہوتے ہیں. ٹھیک بات کی انہوں نے، نوٹس ہی بنتے تھے، لیکن بہرحال ان کو ایسی وضاحت کی اور اس کی ضرورت نہیں ہے. اور جج صاحبان کو اتنا بھی صحافیوں کی تنقید سے دباؤ نہیں لینا میں نہیں آنا چاہیے. اور جو ان کی تنقید جہاں وہ باتیں پھر بہت ساری وہ درست باتیں ہوتی ہیں، تو وہ بھی وہاں پہ وہ نہیں لیتے، اپنی مرضی سے فیصلے کر دیتے ہیں، اور جہاں دل چاہے تھوڑا سا ایسے باتیں بھی کر دیتے ہیں. تو خیر ہے کہ بہرحال ان کو میرا خیال ہے اس کی ڈیٹ آ جائے گی، لیکن اس ڈیٹ ان کو کل ہی اناؤنس کر دینی چاہیے تھی، ساتھ ہی ہفتے بعد کی پیشی دے دینی چاہیے تھی، اس طرح عام طور پہ ہوتا ہے اس میں. تو اس میں انہوں نے سردار طارق مسعود نے ایک امپورٹنٹ کمنٹ کیا، دلچسپ بات ہے، اور بعض وکلاء کی بھی یہ رائے ہے. اب میں نے کل بھی لوگوں سے بات کی، وہ کہہ رہے تھے یہ پوائنٹ تو بہرحال ہے. انہوں نے کہا کہ یار اس کیس میں جو سکم تھے، خامیاں تھی، تو اس کو اب چلنے دیتے، فیصلہ ہو جانے دیتے. تو اس کے بعد پھر اگر آپ یہ کرتے تو صورتحال تو آپ کو اس کا فائدہ ہو سکتا تھا. اب تو یہ ہے کہ اب نئے سرے سے ہوگا. استغاثہ صاحب نے تمام ویکنیسز، کمزوریاں، جو تکنیکی کمزوریاں رہ گی، ہم سب دور کر کے زیادہ مضبوط کیس بنا کے چلانے کی کوشش کریں گے. بات تو ٹھیک ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس میں سزا ہو جانی تھی لمبی، جیسا لگ رہا تھا 10 سال یا 14 سال سزا، جو سزا معطل نہیں ہو سکتی تھی. پھر اس کی جو اپیل جاتی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتی، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا پھر اپنا اسٹائل ہے، وہ پہلے اس کو نوٹس کرتے، وہ پھر اور پیشہ ڈالتے، پھر اس میں پتہ لگتا کہ ضمانت، پھر وہ بحث شروع ہوتی، سماعت ہوتی، پھر اگلی کوئی سماعت میں وہ خود نہ ہوتے، کبھی عمران خان کا مخالف وکیل نہ ہوتا، اور پھر پتہ لگتا ہے وہ فیصلہ محفوظ کر دے کہ دونوں الیکشن نہیں ہو جاتا. تو اب یہ ایک صورتحال ڈفرینٹ، اس میں وہ سزا یافتہ سزا بھی شاید معطل نہ کرتے، تو وہ پھر وہ چیزیں چلتی رہتی. تو وہ صورتحال ڈفرینٹ تھی. تو انہوں نے اپنے طور پر بظاہر کو آپشن اتنی کم ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کے وکلاء کے پاس
کہ وہ ان میں سے ایک بہت بری آپشن اور بری آپشن میں سے ایک کو چننا پڑتا ہے، کہ ایک ورسٹ میں سے اور بیڈ میں سے چننے. ان کے پاس گڈ اور بیڈ میں چننے کا انتخاب نہیں رہا انفارچونیٹلی. بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ جہاں پہ جس معاشرے میں، جس ملک میں عدل انصاف ہو، اس میں جمہوریت ہو، اس میں آئینی تقاضے پورے ہو رہے ہوں، قانون رول آف لا ہو، وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. وہاں ہمیشہ گڈ اور بیڈ میں چوائس ہوتی ہے، اور بعض اوقات گڈ اور بیسٹ میں بھی آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے. اب ہمارے ہاں بیڈ اور ورسٹ کی آپشن ہے عمران خان کے لیے. تو جو بھی ہے صورتحال اسی میں ان کو جو پلے کرنا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.